جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا ہے چاہے آپ کتنا بھی زور کیوں نہ لگا لیں، چاہے آپ کتنے بھی فورس کیوں نہ لگا لیں، تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو وہ ملے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے لیے بہتر ہی سوچتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے بس وہی بہتر لگتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو بس اللہ سے آپ بہتری مانگے کہ اللہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ جو تیرے لیے بہتر ہے، جو میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے وہ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تجھے سب پتہ ہے، تجھے علم ہے، تو جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہے، مجھے کیا چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے اور کیا نقصان۔ اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو میرے لیے بہتر ہی کر، جو میرے لیے بہتر نہیں وہ مجھ سے بہت دور کر دے، اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے اور بھی آسان کر دے اللہ تعالیٰ، اور مجھے سکون عطا کر دے اس چیز میں جو میرے لیے بہتر ہے، اور جو بہتر نہیں ہے وہ بہت دور کر دے مجھ سے، میرے دل دماغ سے نکال دے اسے۔ تو اللہ نکال دیتا ہے، اور یہ آپ اس کسمکس میں نہ رہا کریں کہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ویسا نہیں کیا، اس لیے مجھے نہیں ملا یہ چیز، کاش میں صحیح سوچ لیتا، کاش میں صحیح سمجھ لیتا تو شاید یہ میرے نصیب میں آ جاتی یا آ جاتا، میری شادی وہاں ہو جاتی، یہاں ہو جاتی، اس سے ہو جاتی، اس سے ہو جاتی۔ تو یہ سب آپ نہ سوچا کریں، کیونکہ جو آپ تب سوچ رہے تھے وہی آپ کو اللہ تعالیٰ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی تبھی سجا دیتا، اگر آپ کو اللہ دینا چاہتا یا کسی بھی ہلے سے کسی بھی طریقے سے آپ کو اللہ دے ہی دیتا، کسی کے دماغ میں بیٹھا دیتا کہ نہیں یہی بہتر ہے تمہارے لیے، تم یہی کرو یہ شادی چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اللہ وہاں کر ہی دیتا، کسی بھی طرح سے کروا دیتا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، وہی دماغ میں ڈالتا ہے اور وہی ڈال دیتا دماغ میں اللہ کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تم یہی کر لو، اور وہ سکون بھی عطا کر دیتا اسی ٹائم۔ اور اگر تم تھوڑا سا بدسکونی میں بھی ہوتے تو تمہارے ماں باپ کے دل میں ڈال دیتا، یا پھر کسی اور کے بھی دل میں، یا پھر جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہوتی وہی آ کر بار بار کہتا کہ نہیں مجھے کروا دو، یا پھر کچھ بھی بات ایسے اللہ ایسا اسباب بنا دیتا جس سے آپ کی شادی وہیں ہو جاتی، جس سے آپ کا رشتہ وہیں ہو جاتا، اور آپ جو چاہتے تو ہو جاتا، لیکن آپ تو چاہتے تھے لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا، تو اس لیے نہیں ہوا، یا آپ کبھی وہاں نہیں چاہتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے تو پھر وہاں ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہی میرے لیے بہتر تھا، اور جو میں سوچ رہا تھا وہ بالکل بہتر نہیں تھا، کیونکہ پہلے نہیں سمجھ آتی ہے انسان کو، بعد میں جب وہاں پہنچ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے سب کچھ اور پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے وہ کیسا تھا یا وہ کیسی تھی اور یہ کس طرح سے ہے، یہ کیا ہے میرے لیے، تو انسان کو صبر آ جاتا ہے اور بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا ہوا میرے لیے، اسی لیے شاید اللہ نے مجھے اسے نہیں دیا اس کو دیا، یہ عطا کیا ہے میرے لیے، یہ بہت بہتر ہے۔ تو پھر اللہ تب سمجھ میں آتا ہے اللہ کے احکام، اللہ کی قدرت اور اللہ کا نظام اور اللہ کا دیا ہوا سب چیز، مطلب جو بھی اللہ کرتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس لیے آپ پہلے ہی سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آپ اپنے دل میں سکون پیدا کریں کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اور اللہ سے آپ سکون مانگیں، آپ اللہ سے ہدایت مانگیں، آپ اللہ سے اطمینان مانگیں، آپ اللہ سے یقین کہ اللہ مجھے یقین پیدا کر دے اور مجھے توکل اور بڑھ جائے میرا تجھ پر،
تو جب اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور پھر اللہ جو کہتا ہے وہی کریں گے تو پھر اللہ بھی سکون عطا کر دیتا ہے اور وہاں سے بالکل دل ہٹا دیتا ہے آپ کا۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، چاہے آپ سکون میں رہیں یا بدسکونی میں، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ لیکن آپ کو اس کی سزا ملتی ہے اگر آپ اپنے تقدیر کو کوستے رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نہیں بہتر، وہی بہتر تھا، میں ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، ایسا کر لیتی، ویسا کر لیتی تو مجھے مل جاتا، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آیا اس ٹائم، مجھے آج میں اتنی تکلیف میں ہوں، اتنا درد میں ہوں، شاید ایسا کر لیتی، میں شاید ویسا کر لیتی، اس ٹائم میرے دماغ میں یہ بات نہیں ہوتی تو شاید میں اچھا فیصلہ کر پاتی، تو شاید میری شادی وہیں ہو جاتی۔ آج میں کتنی تکلیف میں ہوں، کتنے درد میں ہوں، پتہ نہیں کیسے نہیں سمجھ آیا مجھے، پتہ نہیں کیسے میں کیا تھی، کیوں نہیں سمجھ آیا مجھے اس ٹائم۔ اور جو بھی سوچتے ہیں یا سوچتی ہیں ایسا تو سمجھ لو اللہ کی تقدیر کو مطلب اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ آج کے 50,000 سال پہلے اللہ نے مطلب جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس کی دنیا جب بنی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے انسان کی تقدیر لکھ گئی تھی۔ تو سوچیے جب اللہ سب کچھ لکھ دیا ہے اللہ نے، تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ جب کسی کی تقدیر میں یہ بھی لکھ دیا ہوتا ہے کہ اس کا کام بگڑ جائے گا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا، ویسا معاملہ پیش آئے گا، ایسا ہوگا، اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلیں اٹھائے گی، یہ اٹھائے گا، لیکن پھر مجھ سے یہ دعا کرے گا یا دعا کرے گی، دعا مانگے گی بہت تڑپ سے، بہت طلب سے، تو پھر میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ تو پھر اللہ یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہوتا ہے، یہ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر جب تم دعا کرو گے یا کرو گے تو پھر اللہ تمہاری تقدیر چینج کر دے گا، تو ایسا کر دے گا۔ لیکن پھر بھی وہ تقدیر میں پہلے سے ہی اللہ لکھ دیا ہوتا ہے، اللہ نے لکھا ہوتا ہے تقدیر میں کہ یہی ہوگا تمہارے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ ہوگا، اتنی تکلیف اٹھاؤ گے تم، پھر اس کے بعد جب تھک ہار کر تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر تم اللہ سے دعا کرو گی، رو گے، گڑگڑاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں اس تکلیف سے نکال دے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، تمہاری تقدیر کو چینج کر دے گا۔ تو اللہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے، پہلے سے ہی اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے یہ سب تقدیر میں۔ تو آپ کو تقدیر پر ایمان لانا چاہیے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے بس وہی ہے۔ ہاں اللہ سے دعا کرتے رہیں، تو جب آپ دعا کرتے رہیں گے تو آپ کو پھر اگر آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے، اگر آپ کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے، اگر آپ کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اگر آپ کو مشکل سے نکال دیا جاتا ہے، آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے، آپ کو خوشی مل جاتی ہے، دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اگر آپ کو دنیا میں بھی آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے آپ کی دعاؤں سے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا، پھر آپ دعا کریں گے تو سب بدل جائے گا آپ کا۔